السلام علیکم۔ ہم ایک نظم پڑھ رہے تھے ہلال استقلال، 4 شعر اس کے ہو چکے تھے، 5واں شعر آج ہم نے پڑھنا ہے۔ 5واں شعر ہے محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ اس شعر کے اندر مختلف تلمیحات ہیں، مختلف واقعات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مختلف شخصیات ہیں جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ انتہائی تمام اشعار کے اندر سب سے زیادہ ڈیپتھ والا، سب سے زیادہ گہرا، سب سے زیادہ تاریخی تلمیحات کا جس میں استعمال کیا گیا ہے، شاعر نے اپنے فن کا اس میں مظاہرہ کیا ہے، یہ شعر ہے۔ پہلی لائن میں وہ کیا کہتا ہے؟ محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم۔ صحاب کہتے ہیں بادل کو، صحاب جود یعنی سخاوت کا بادل۔ اور دوسری لائن میں کیا کہتا ہے؟ یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم۔ اوپر اس نے ایک شخصیت کے بارے میں کہا ہے اور نچلے مصرے کے اندر، دوسرے مصرے کے اندر 3 شخصیات کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اس نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو پرچم ہے یہ عام پرچم نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کے پرچم کی طرح ہے جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے جنگیں لڑی، جن کا ایک نام تھا، اور 4 نام اس نے اس میں سے بتائے۔ اگر ہم مفہوم کی طرف آئیں تو شعر کا مفہوم دیکھیے، یہ محمد بن قاسم کی سخاوت کا پرچم ہے۔ یہی پرچم طارق بن زیاد، صلاح الدین ایوبی اور محمود غزنوی کے عظیم کارناموں کا پرچم ہے۔ یعنی اس نے ہلال استقلال کے پرچم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، پاکستان کے پرچم کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر آپ پاکستان کے پرچم کے حوالے سے تشریح کریں گے تو غلط ہو جائے گی۔ یہاں پر ہلال استقلال اس پرچم کا نام ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھارت نے جب حملہ کیا اور ہم نے اپنا دفاع کیا، اس دفاع کے حوالے سے یہ پرچم جو ہے دیا گیا۔ اس پرچم کی بات ہو رہی ہے کہ یہ کوئی عام پرچم نہیں ہے۔ بہادری کے ساتھ جس طرح ہم نے دفاع کیا ہے، ہمارا پرچم ان کے پرچموں جیسا ہے جنہوں نے بہت سی قربانیاں دی، جنہوں نے بہت سخاوت دکھائی، جنہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا۔ ان کے پاس جس طرح کا پرچم ہوا کرتا تھا، اسی طرح کا پرچم ہمارا ہلال استقلال کا پرچم ہے۔ اب یہ 4 لوگ کون تھے؟ سب سے پہلے وہ محمد بن قاسم کا پہلی لائن میں بات کر رہا ہے۔ یہ محمد بن قاسم کا مطلب صحاب جود کا پرچم ہے، یعنی سخاوت کے بادل کا پرچم ہے۔ تو محمد بن قاسم کون تھے؟ انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا تھا؟ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ محمد بن قاسم کے حوالے سے، محمد بن قاسم نے 712 میں دیبل فتح کیا۔ دیبل کا اب نام کیا ہے؟ کراچی۔ دیبل فتح کیا جہاں راجہ دہر کی حکومت تھی۔ وہ ڈاکوؤں کا سرپرست تھا۔ جو راجہ دہر تھا وہ ڈاکوؤں کا سرپرست تھا۔ مسلمانوں کا سمندری جہاز حج کے حوالے سے جا رہا تھا، راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے لوٹ لیا۔ حجاج بن یوسف کی طرف سے خط گیا۔ حجاج بن یوسف نے جب مسلمان حج کے لیے جا رہے تھے جہاز کے ذریعے، بحری جہاز کے ذریعے، تو ڈاکوؤں نے، راجہ دہر کے ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا۔ راجہ دہر ڈاکوؤں کا سرپرست تھا۔ جب اسے لوٹ لیا، لوگوں کو قیدی بنا لیا، تو پھر راجہ دہر جو تھا اس کو خط بھیجا۔ کس نے؟ حجاج بن یوسف نے۔ حجاج بن یوسف نے خط بھیجا۔ راجہ دہر نے پھر اس خط کا جواب کیا دیا؟ خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں یہی لکھا تھا کہ ہمارے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے۔ راجہ دہر نے کہا میرا ڈاکوؤں پر کنٹرول نہیں ہے، لے سکتے ہو تو خود آ کر لے لو۔ اب یہ بات کیا تھی؟ یہ سیدھا، اصل میں وہ بات یہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ جانتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا، اس کو یہ غلط فہمی تھی کہ یہ راجہ جو دہر ہے یہ سمجھتا تھا کہ ہم بہت اسٹرانگ ہیں، ہم بہت پاورفل ہیں، ہم بہت طاقتور ہیں، حجاج بن یوسف آ کر اپنے لوگوں کو ہم سے آزاد نہیں کروا سکتا اور یہ بھاگ جائے گا، ہمارے پاس اپنے لوگوں کو چھڑوانے کے لیے نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں کی جب غیرت کو للکارا جائے تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ حجاج بن یوسف نے پھر محمد بن قاسم کو بھیجا کہ جا کر وہ دیبل کو فتح کریں، اور انہوں نے یہ ایسا
کر دکھایا. تو محمد بن قاسم وہ تھے جو کم عمری کے اندر 16-17 سال کی عمر میں جا کر انہوں نے دیبل کو فتح کیا. اس محمد بن قاسم کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے. جب انہوں نے فتح کیا تو اس کے بعد ان کے کوئی غرور، تکبر یا برا سلوک انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اچھا سلوک پیش کیا، اپنی سخاوت دکھائی اپنے دشمنوں کو بھی، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ محمد بن قاسم تو بہت زیادہ سخی ہے. یہ حوالہ ہے محمد بن قاسم کا، صحاب جود کا پرچم یعنی سخاوت کا. بادل کے جیتنے کے بعد برا سلوک نہیں کیا بلکہ سخاوت کے ساتھ پیش آئے. دوسری لائن میں وہ کیا بات کر رہا ہے؟ یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم. یہ طارق کا، طارق کون تھے؟ طارق بن زیاد ان کا پورا نام تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اندلس کو فتح کیا تھا. اندلس کو ہسپانیہ بھی کہتے ہیں اور اسپین بھی کہا جاتا ہے. آج کل اس کا نام، موجودہ نام کیا ہے؟ اسپین ہے. انہوں نے اندلس کو فتح کیا تھا، اسپین کو فتح کیا تھا. درمیان میں سمندر پڑتا تھا. وہ لوگ یہ سمجھتے تھے، اندلس والے، اسپین والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سمندر کے پار آ ہی نہیں سکتے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کشتیوں کا پل بنایا اور کشتیوں کے پلوں کے ذریعے جو ہے وہ سمندر انہوں نے کراس کیا. جب سمندر کراس کیا، دشمن سے جنگ کے لیے تیار ہوئے تو انہیں مشورہ دیا گیا کہ کچھ سپاہیوں کو کشتیوں کے پاس کھڑا کر دیا جائے تاکہ کشتیوں کی حفاظت بھی رہے. اگر ہم شکست کھارے ہوئے، اگر ہماری جان کو خطرہ ہوا تو ہم انہی کشتیوں پر بیٹھ کر واپس آ جائیں گے. جب طارق بن زیاد نے یہ سنا، یہ مشورہ سنا، تو انہوں نے کیا کہا؟ برن دا بوٹ، کشتیاں جلا دو. یہ ایک بڑا مشہور و معروف ان کا جملہ تھا اور یہ تاریخی ثابت ہوا. اب اس دور کے اندر اس بات کو غلط سمجھا جا رہا تھا کہ بھئی اگر ہم دشمن سے شکست کھارے ہوئے تو ادھر تو پھر سمندر ہے، ادھر دشمن ہے، دشمن سے لڑیں گے. اگر ہم پسپائی کا شکار ہو رہے ہوئے، ہار رہے ہوئے، مر رہے ہوئے تو ہم کم از کم بھاگ تو سکیں گے، لیکن کشتیاں جلا دیں گے تو ہم سمندر میں ڈوب کے مر جائیں گے. تو یہ بڑا اہم کارنہ فیصلہ سمجھا جا رہا تھا، لیکن یہ بڑا ایک بہادری والا فیصلہ تھا، کیونکہ جب آپ دشمن سے لڑ رہے ہوں گے تو آپ صرف یہ دیکھیں گے کہ صرف لڑنا ہے یا مرنا ہے یا مارنا ہے. آپ بھاگنے کی طرف سوچیں گے نہیں اگر آپ کشتیاں جلا دیں گے. اور اس نے، طارق بن زیاد نے وہی کیا کہ کشتیاں جلا دی اور پھر وہ جنگ جیت کر دکھائی کم سپاہیوں کے ساتھ. آگے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ طارق کا، صلاح الدین کا. صلاح الدین کون تھے؟ صلاح الدین ایوبی ان کا پورا نام تھا. صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ صلیبی جنگوں میں عیسائیوں کے خلاف انہوں نے فتوحات حاصل کی تھی. قبلہ اول بیت المقدس کو انہوں نے آزاد کروایا تھا. تو اس کے حوالے سے وہ ذکر کر رہے ہیں، یعنی جو بھی مسلمان لوگ تھے، جو بھی جنگیں انہوں نے لڑی، جو بھی بہادری کا سامنا کیا، بہادری کے ساتھ جنگ لڑی، اور ان کے پاس کوئی نہ کوئی جھنڈا بھی ہوا کرتا تھا، اس جھنڈے کی طرف وہ حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جھنڈا بھی، ہلال استقلال بھی اسی طرح کے جھنڈوں کی طرح ہے جو اس دور کے اندر جو مسلمان قیادتیں استعمال کرتی تھی. آگے وہ کیا کہتا ہے؟ محمود غزنوی کا نام آ جاتا ہے کہ محمود کا پرچم. محمود غزنوی ان کا پورا نام ہے. وہ کون تھے؟ ہندوستان پر 17 حملے انہوں نے کیے تھے، اور بڑی حیرانی کی بات ہے ایک بھی شکست نہیں کھائی انہوں نے. کاٹھیا وار میں مندر سومناتھ کو انہوں نے پاش کیا تھا. جب وہ مندر کو پاش کر رہے تھے، بتوں کو توڑنے لگے تھے، تو ہندوؤں نے بڑا کہا کہ آپ ان بتوں کو نہ توڑیں، بدلے میں زیورات لے لیں. اگر یہ آپ نے بت توڑ دیے تو پھر ہم عبادت کس کی کریں گے؟ ایسا نہ کریں، ہم سے زیورات لے لیں اس کے بدلے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ کا ایک بڑا تاریخی جملہ تھا، بت شکن ہوں، بت فروش نہیں. یعنی بت شکن ہوں، بت توڑنے والا ہوں، بت فروش نہیں ہوں، بتوں کو بیچنے والا نہیں ہوں. آپ نے ان بتوں کو توڑا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد پتا چلا کہ ان بتوں کے نیچے انہوں نے خزانہ چھپا رکھا تھا، جس کی وجہ سے وہ بتوں کو توڑنے کے لیے منع کر رہے تھے. تو یہ تھے محمود غزنوی. یہ تمام 4 لوگ علامت ہیں بہادری کی، جنہوں نے جنگیں لڑی، دفاع کیا اور فتوحات حاصل کی. ان کے پاس کوئی نہ کوئی جھنڈا ہوا کرتا تھا. اسی جھنڈے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ یہ جھنڈا، ہلال استقلال کا جھنڈا، کوئی عام جھنڈا نہیں تھا، بلکہ یہ انہی طرح کے جھنڈوں کی طرح جھنڈا ہے جو بہادری کے ساتھ ان لوگوں نے اپنی جنگوں کے وقت استعمال کیا.
اگر حوالے کے اشعار کی طرف آئیں تو اللہ کے شعروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، اللہ کے شعروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ، تکبیر کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے۔ ایک اور شعر دیکھیں، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا، کتاب ہدا ہدایت والی کتاب، یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آج صرف آپ کو ایک شعر کی تشریح کروا رہا ہوں کیونکہ یہ تاریخی شعر ہے، اس میں بہت سی وضاحتیں ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں، تو وہ میں نے آپ کو ایک ایک شخص کے بارے میں بتایا ہے اور شعر کی تشریح کی ہے۔ اگلے 2 شعر ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔